کہ معلومات زیادہ عام ہونے کا ملزم کو فائدہ پہنچا ہے، لیکن ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لاہور گجرپورہ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس کی گتھی سلجھنے لگی۔ تحقیقاتی اداروں نے دونوں ملزمان کا کھوج لگا لیا۔ متاثرہ خاتون سے حاصل کیے گئے نمونے ملزم عابد کے ڈی این اے سے میچ کر گئے۔ فورینزک سائنس ایجنسی کے ڈی این اے بینک میں ملزم عابد کا ڈی این اے پہلے سے ہی موجود تھا۔ ملزم کا جرائم پیشہ ریکارڈ بھی سامنے آ گیا، جبکہ ملزم کے موبائل فون کے ڈیٹا سے دوسرے ملزم وقار الحسن کا بھی سراغ لگا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 25 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ 72 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ملزمان تک پہنچ گئے۔ ملزمان جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ 72 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اس دلفراش واقعہ کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے 25 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور ان کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا تھا کہ کلا ستار شاہ میں چھاپے کے دوران ملزم عابد اور اس کی بیوی فرار ہو گئے۔ عابد علی کی بیٹی کو تحویل میں لے لیا۔ معلومات زیادہ ہونے کا ملزم کو فائدہ پہنچا، جلد ملزمان تک پہنچنے اور گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھیں، سو ملزمان کو ڈیفینیٹلی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے۔ جب ہم پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے، وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے، تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں۔ وہ دونوں ہمیں نہیں، لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا، اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی۔ پولیس کی 28 تفتیشی ٹیمیں 2 ملزمان نہ پکڑ سکیں۔ 400 سے زائد پولیس والوں کو 2 ملزمان چکمہ دے گئے۔ 250 پولیس اہلکار اور افسران سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ منہ دیکھتے رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب کا اعتراف۔ پنجاب پولیس کی نااہلی، خاتون کے ساتھ زیادتی کے ملزمان فرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب نے ملزمان کا فرار ہونا تسلیم کر لیا۔ آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ جب پولیس ملزم عابد علی کے گھر پہنچی تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کھیتوں میں بھاگ گیا، جس کی وجہ سے پولیس ملزمان کا مزید تعاقب نہ کر سکی اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں۔ وہ دونوں ہمیں نہیں، لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا، اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی۔ پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب انعام غنی نے مزید بتایا کہ پولیس نے ملزم عابد علی کے 2 عزیزوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کی نااہلی سے ملزم فرار ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام سے مدد مانگ لی۔ ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے 25 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور ان کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ بزدار سرکار نے موٹر وے زیادتی کیس کے ملزمان کو پکڑنے میں مدد دینے والوں کے لیے 25 لاکھ انعامی رقم دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر ملزمان کو بھی عوام نہیں پکڑنا ہے تو پھر پولیس سمیت قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کے یہ لاؤ لشکر کس مرض کی دوا ہیں؟ عرفان ملک، سٹی 42۔ متاثرہ خاتون کے حوالے سے بیان پر سی سی پی او لاہور کو شو کاز نوٹس جاری، عمر شیخ کو 7 روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتی۔ سی سی پی او کا بیان غیر ضروری تھا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جواب آنے پر قانونی کارروائی کی یقین دہانی۔ آپ نے دیا اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے، اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا۔ یہ سٹیٹمنٹ محافظ مجرم پکڑنے کی بجائے اعتراضات اٹھا رہا ہے۔ شہباز شریف کی سی سی پی او لاہور پر کڑی تنقید، کہا پنجاب میں عہدوں پر کیسے تقرریاں ہو رہی ہیں سب جانتے ہیں۔ قومیں یو ٹرن لینے، جھوٹے نعروں اور چور ڈاکو کہنے سے نہیں بنتی۔ نون لیگ نے عوام کے لیے ہمیشہ مثبت کام کیا۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے لائرز کنونشن سے خطاب میں مزید بولے کہ وقت نے ثابت کیا ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اندازہ کریں کہ بجائے اس کے کہ مظلومہ کے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ان ظالموں کو گرفتار کیا جائے، کہا جاتا ہے کہ یہ رات کو کیوں نہیں؟ اندازہ فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 بچے لے کے یہ قوم کی بیٹی رات کو کیوں گئی اور ان کو اس راستے سے کیوں گئی، اس راستے سے کیوں نہیں گئی۔
CCPO کے بیان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. شیخ رشید کا عمر شیخ کے بیان پر رد عمل. کہا CCPO لاہور نے بغیر سوچے سمجھے بیان دیا. سانحہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ندامت کا سبب بن رہا ہے. افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مجھے امید ہے کہ زیادتی کا واقعہ ہر طبقے کے افراد سیخ پا ہو گئے. لبرٹی چوک میں مختلف تنظیموں کا بھرپور مظاہرہ. پلے کارڈز اٹھائے, نعرے بازی. مظاہرے میں CCPO کو ہٹانے, مجرمان کو سرعام لٹکانے جیسے مطالبات کی گونج سنائی دیتی رہی. مظاہرے کے شرکاء نے پاکستان میں عورت کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا CCPO کے بیانات نے مزید بے یقینی کو جنم دیا. مجرمان کو عبرتناک سزا دینا ہوگی. ہماری ریکویسٹ ہے یہ ہمارے بہت فیوریٹ پرائم منسٹر عمران خان سے, جن کو ہم سب نے ووٹ دیا ہے, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں انصاف چاہیے. ہم ڈیمانڈ کریں گے انصاف اور ہم لے کر رہیں گے انصاف, اور ہم اتنی آواز بلند اپنی کریں گے کہ آپ کو انصاف دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ اچھا سمبل ہے, احتجاج ہونا چاہیے, عورت کو باہر آنا چاہیے اور سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. احتجاج میں شریک مرد و خواتین کا کہنا تھا کہ عورت ہمارے معاشرے کا اہم جزو ہے. جب تک ہمارے معاشرے کی عورت, ہماری ماں, بہن اور بیٹی محفوظ نہیں ہوگی, تب تک ایک تندرست معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا. بہت سا زیادتی ہو گئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا برا واقعہ پیش آیا ہے. تو عورتوں کو تحفظ دینے میں جو گورنمنٹ ہے بری طرح ناکام ہے. ہم ساری ایک چیز کے لیے نکلے, ایک عورت کے لیے نکلے جس کے لیے زیادتی ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو حکومت میں ہیں جو ہماری تحفظ کے لیے وہ ہمارے پہ الزام ڈالے. پاکستان کے اندر جب عورتوں کا حقوق نہیں دیے جاتے, سب سے پہلے جو طبقہ اٹھنا چاہیے وہ مردوں کا ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ عورتوں کا ساتھ دیں گے تو عورتیں جو ہے وہ اپنی بات جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں. احتجاج میں پاکستان مزدور اور کسان پارٹی, سول سوسائٹی, عورت مارچ سمیت مختلف سماجی تنظیموں کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مظاہرے کی وجہ سے مین بولیورڈ پر شدید ٹریفک جام رہی. کیمرامین محمد شاہد کے ہمراہ محمد علی رضا, سٹی 42. پیپلز پارٹی کی جانب سے سانحہ موٹر وے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. CCPO کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سانحہ موٹر وے کے خلاف لبرٹی گول چکر پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے کی قیادت سینئر رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن نے کی. مظاہرے میں نرگس خان, شہناز, کنول, زبیر, یوسف بھی موجود تھے. پیپلز پارٹی کی جانب سے CCPO کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا. سنجیدگی سے سیریسلی لینا چاہیے اور CCPO کو تو برطرف کرنا چاہیے. کم از کم اس کو اس عہدے پہ نہیں, ایسے عہدے پہ نہیں رکھا جا سکتا. سانحہ موٹر وے کے خلاف مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کی جانب سے CCPO کو متضاد بیانات دینے پر عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا. طلبہ کا کہنا تھا کہ سانحہ موٹر وے سمیت جنسی درندگی میں ملوث ملزمان کو سرعام پھانسی دی جائے. معافی مانگنے کے بجائے بلکہ حکومت وقت اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں قوم کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے. ایسے قوم کے ننھے بچے ہیں جن کو ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, ایسے سینکڑوں زیادتیاں ہوتی ہیں, اور ہمیں اس کی آج اس کی ان کو گہرائی میں جاننا چاہیے اس کیس کی, اور ان کو انصاف ملنا چاہیے جن 2 بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی. مظاہرین کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی گئی. مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے. کیمرامین شاہد کے ساتھ محمد علی رضا, سٹی 42. سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں خاتون سے زیادتی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے. ہائی کورٹ میں میاں آصف محمود ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی. درخواست میں وفاقی حکومت, پنجاب حکومت, چیف سیکرٹری, IG, چیئرپرسن لاہور روڈ اتھارٹی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سیالکوٹ موٹر وے پر نامعلوم ملزمان نے خاتون کو دوران ڈکیتی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. خاتون نے مدد کے لیے متعدد فون کالز کی مگر کوئی مدد کو نہ پہنچا. CCPO عمر شیخ نے خاتون سے زیادتی سے متعلق انتہائی شرمناک بیان دیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ رواں برس جولائی میں سگیاں بائی پاس پر 20 سالہ لڑکی سے بھی زیادتی کا واقعہ پیش آ چکا ہے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی NGOs کے مطابق 2018 میں 2937 زیادتی کے واقعات پیش آئے. 2019 میں 3500 سے زائد خواتین سے زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے. رواں برس کے پہلے 2 ماہ کے دوران 73 جنسی زیادتی کے واقعات ہوئے. لاہور میں جنسی زیادتی کے واقعات میں کمی نہیں آئی, جبکہ زیادتی کے واقعات میں کم سن بچے متاثرین میں شامل ہیں. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ خاتون سے زیادتی کے واقعے کے لیے وفاقی حکومت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے اور 2017 سے اب تک ہونے والی زیادتی کے واقعات پر ملزمان کے خلاف کی گئی کارروائی بارے رپورٹ بھی طلب کی جائے. ملک محمد اشرف, سٹی 42.
कानूनी माहिरीन ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार देते हुए मौजूदा तफ्तीशी निज़ाम को नाकिस करार दे दिया। कानूनी शहादत में तरमीम और तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर करने का मुतालबा किया है। वकील कहते हैं कि कानून में तरमीम होने तक मुल्जिम सजा से बचते रहे हैं। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस, वकला रहनुमा एहसन भून, आबिद साकी समेत दीगर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मोटरवे पर खातून से ज्यादती को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि खातून से ज्यादती इंतहाई शर्मनाक है, वाकया पूरी कौम के लिए बाइसे शर्म है। बहैसियत कौम हमें गौर करना होगा। CCPO के अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था। बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर कोई भी कमी नहीं की जाएगी। वकील रहनुमा एहसन भून ने कहा कि मौजूदा तफ्तीशी निज़ाम इंतहाई नाकिस है। कानून शहादत समेत दीगर कवानीन में तरमीम करना होगी। तफ्तीश को काबिल अदखाल शहादत बनाया जाना चाहिए। कानून में तरमीम होने तक ज्यादती जैसे जराइम में मुलविस दरिंदे सजा से बचते रहेंगे। हम अखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं और इसके लिए बड़ी डेटरेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी पड़ेंगी, और ख़ास तौर पे टाइम एंड अगेन बार काउंसिल्स ने एहतजाज भी किया और ऐसे कवानीन में तरमीम की भी गुजारिश की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी ने कहा कि ज्यादती वाकया हुकूमत की नाकामी है। बतौर कौम ये वाकया हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी है। हुकूमत पुलिस की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुकी है। इससे पूरी कौम एक नदामत की कैफियत में है और बड़ी खौफ व हरास की कैफियत में भी है, और मैं समझता हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट की नाकामी है, और आइन के तहत एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत शहरियों की जान माल की और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की होती है, जो किसी सूरत में सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल जमील असगर भट्टी ने कहा कि सानेहे पर पूरी कौम अफसुर्दा है। पुलिस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गई। तफ्तीशी निजाम तब्दील, कानून में तरमीम की जाए। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल अकरम खाकसार समेत दीगर वकला ने कानून में तरमीम और मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कायम होने वाली पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के मुजरिमान का सुराग लगाने में अहम किरदार अदा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर होने वाले सानहे के मुजरिमान का सुराग लगाने में पुलिस की रिवायती तफ्तीश नाकाम हुई तो फिर मदद ली गई पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में कायम होने वाली फॉरेंसिक एजेंसी ने जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद का जायजा लिया, DNA टेस्ट किए, अपने पास मौजूद साबिका रिकॉर्ड से भी इसका मुआजना किया। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने हासिल होने वाली रिपोर्ट से न सिर्फ मुजरिमों की निशानदही कर दी बल्कि तफ्तीशी अफसरों के लिए आइंदा की समत भी मुतय्यन कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जाती दिलचस्पी से कायम होने वाली फॉरेंसिक एजेंसी में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल केस का सुराग लगाने की सलाहियत रखती है। कसूर में दरिंदगी का शिकार होने वाली ज़ैनब के कातिल का सुराग लगाने में भी पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का मरकजी किरदार था। के मुताबिक आटे की फराहमी का मसला हल नहीं हो सका है। 20 किलो आटे का थैला नायाब होने लगा है। उधर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आने वाले दिनों में आटे की मजीद किल्लत का इंदिया दे दिया है। शहर में आटे की तलब के मुताबिक फराहमी ना होने से शहरी परेशान हैं। बेशतर इलाकों में 10 किलो का आटे का थैला दस्तयाब नहीं, जबकि 20 किलो आटे का थैला भी तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा सका। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से लाहौर की फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा 17,000 टन फराहम किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स 1,30,000 आटे के थैले शहर में फराहम कर रही है, जबकि शहर में आटे के 20 किलो थैले की तलब 2,50,000 है, जिसके बायस किल्लत का सामना है। उनका कहना था कि इस वक्त पंजाब समेत मुल्क भर में 25 लाख टन गंदम की किल्लत है। हुकूमत को फौरी इक़दामात करने होंगे वरना आटे की किल्लत में मजीद इजाफा हो सकता है। गंदम मार्केट में ओपन में नहीं है, और अगर है तो उसका इतना ज़्यादा रेट है कि उसका पॉसिबल नहीं है कि सरकारी नरखों पे आटा 860 में रिटेल हो सके। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास मुल्क में गंदम की इस टाइम कमी है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरकारी सतह पर पिछले साल के स्टॉक से मुताबिक 10 लाख टन स्टॉक कम है।
मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला दस्तयाब ना होने के बायस शहरी यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते नजर आए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का 20 किलो का थैला तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मार्केट में आटा जिसके पास है वो अपने रेट दे रहे हैं और ना दे रहे हैं, कह रहे जी आटा है नहीं, उनसे कहते हैं ये सर ये पड़ा हुआ है ये दे दें, किसी के पास होता है तो वो कह रहे हैं जी नहीं है हमारे पास। आटा बाहर बहुत महंगा है, 900 तो 60 920 का तोड़ा दे रहे हैं बाहर, और यहाँ पे फिर भी है कि तकरीबन 800 रुपये का मिल रहा है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर हुकूमत फ्लोर मिल्स के सरकारी गंदम के कोटे में इजाफा करती है तो तलब के मुताबिक आटा शहर में फराहम कर दिया जाएगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। ऑरेंज ट्रेन के मंजूर होने वाले किराए में 10 रुपए मजीद इजाफे का फैसला कर लिया गया है। ऑरेंज ट्रेन का किराया 50 रुपए मुकर्रर करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से काबीना को समरी इरसाल कर दी गई है। ऑरेंज ट्रेन के किराए में इजाफे का मामला एक बार फिर ऐवान वजीर आला में गर्दिश कर रहा है। समरी में पंजाब असम्बली के इजलास में पार्लियामेंटेरियन की तजावीज को शामिल किया गया है। पार्लियामेंटेरियन ने ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 से 50 मुकर्रर करने का कहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। काबीना के इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट की समरी पर जायजा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 से 50 रुपए मुकर्रर कर दिया जाएगा। पंजाब के सरकारी स्कूल्स के लिए कुतुब की खरीदारी में नए घपलों का इंकशाफ हुआ है। मनसूख शुदा टेंडर्स की किताबी फहरिस्तों पर बुक सिलेक्शन कमेटी से दस्तखत करवाए गए। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के लिए बरतानवी इदारे डेफिड की फंडिंग से किताबों की खरीदारी में दोबारा घपलों का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने PMIU की बजाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के जरिए किताबें खरीदने का फैसला किया। एजुकेशन अथॉरिटीज ने बुक सिलेक्शन कमेटियां तश्कील दी, ताहम उन कमेटियों से सिर्फ रबड़ स्टैंप का काम लिया गया। जराए ने बताया है कि मनसूख शुदा टेंडर्स की किताबी फहरिस्तों पर ही दस्तखत करा लिए गए। कंटेनर से 300 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी गई अंग्रेजी किताबें भी फहरिस्त में शामिल कर ली गई हैं। फी किलो की कीमत में खरीदी गई किताबों को इंटरनेशनल पब्लिशर्स की किताबें बनाकर फहरिस्तों में डाल दिया गया है। कंटेनर से खरीदी गई किताबों में अस्बोरन पब्लिशर्स की 121 किताबें अंग्रेजी कैटेगरी के लिए मुंतखब की गई हैं। जराए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज ने अल फैसल, इल्मो इरफान, नाशरान की मलकियती इदारों को फिर से नवाज दिया। मुतअद्दिद किताबें मकबूल अकेडमी और संगे मील पब्लिशर्स की भी शामिल की गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक टेंडर इश्तहार में किताबों की तादाद 403 है, जबकि किताबों की फहरिस्त में 605 किताबें शामिल कर ली गई। बरतानवी इदारे डेफिड ने पंजाब हुकूमत को स्कूल के लिए फर्नीचर, क्लासरूम्स और किताबों की खरीदारी के लिए 7 अरब रुपए से जायद मालियत की ग्रांट दे रखी है। किताबों की खरीदारी में घपलों की खबर ब्रेक होने पर अगस्त में तमाम टेंडर्स मनसूख कर दिए गए थे। पब्लिशर्स ने मनसूख शुदा फहरिस्तों को दोबारा शामिल करने पर वज़ीर आला पंजाब से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। पब्लिशर्स ने सेक्रेटरी स्कूल्स सारा असलम को खत भी लिखा, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जराए ने बताया कि मनपसंद पब्लिशर्स की महकमा स्कूल्स एजुकेशन के ऑफिसर्स के साथ गठजोड़ ने खरीदारी का मंसूबा फिर मतनाज़े बना दिया है। किताबों की खरीदारी में घपलों के बायस PMIU के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी ओहदे से हटा दिया गया है। उधर वजीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास ने किताबों की खरीदारी के अमल में शफाफियत का दावा किया था। 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। स्कूल खोलने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्कूल्स को करने के साथ काट कबाड़ भी ठिकाने लगा दिया गया है। हुकूमत की जानिब से नहम दहम जमात समेत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को 15 सितंबर से खोल दिया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए स्कूलों में काट कबाड़ ठिकाने लगाने समेत तमाम क्लासरूम्स को डिसइंफेक्ट करने का सिलसिला भी जारी है। प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद का कहना है, बच्चों को स्कूलों में सेहतमंद माहौल की फराहमी असातिज़ा की अव्वलीन तरजीह होगी। टीचर्स खुद आए हैं, खुद अपने हाथ से काम कर रहे हैं। बाकायदा जो DO की इंस्ट्रक्शन, CO की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 8 बजे स्कूल और छुट्टी का पूरा टाइम ऑब्जर्व होगा। स्कूलों में कोरोना SOPs और स्कूल को डिसइंफेक्ट करने में असातिज़ा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसे अव्वलीन जिम्मेदारी करार दिया। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत का स्कूल खोलने का फैसला इंतहाई ऐसा इकदाम है। घास काटी है, कमरों की सफाई की है, हमने स्कूल का फर्नीचर साफ किया है। इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन जो है वो कोरोना और डेंगू के जो भी मामला हैं उनके लिए SOPs जो भी हुकूमत ने तैयार किए हैं वो उन पे अमल कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 15 सितंबर को फेस मास्क बच्चे घर से लेकर आएंगे। आधे बच्चे एक रोज और आधे अगले रोज स्कूल आएंगे। असातिज़ा बच्चों की सेहत से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब करेंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42।
ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی سالانہ فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا فضائل صحابہ کانفرنس سے خطاب جاری ہے۔ حق تھا انہی کو ملا، وہی پہلے خلیفہ، اور یہ شہادت بھی دے رہی ہے یہ آیت کریمہ کہ وہ جو بھی خلیفہ اللہ مقرر کرے گا اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کے دین کو قائم کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرے گا بھی، کرائے گا بھی، اور اس میں کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے مقابلے میں شیعہ لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں خلافت کے لیے وہ انتہائی کمزور ہیں۔ ان کے دلائل کی ایک بڑی بنیاد، اہم بنیاد ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی، جس کو آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مسلمانوں تمہارے دوست کون ہیں؟ ولی، اور اسی سے پھر مولا کا لفظ بنا۔ ولی مولا اس کا مطلب حاکم بھی ہے، اس کا مطلب دوست اور رفیق بھی ہے۔ شیعہ اسے حاکم کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ جو لوگ قرآن پاک سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ بات شروع ہوئی، یہ رکوع شروع ہوا سورہ مائدہ کا کہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ مسلمانوں، مومنوں، یہودیوں اور نصرانیوں کو اولیاء اپنے نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہ تو نہیں کہا کہ حاکم نہ بناؤ، یہ کہا کہ دوست نہ بناؤ۔ اس سے بات شروع ہوئی، اور آگے پھر فرمایا کہ تمہارے دوست، تمہارے ولی کون ہیں؟ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے اور رکوع کرنے والے۔ واضح بات ہے، لیکن شیعہ حضرات نے، شیعہ لوگوں نے اسے حضرت علی پر فٹ کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی۔ جمع کا صیغہ ہے الذین آمنوا انما ولیکم الذین یقیمون الصلاۃ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نون اور شین اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی سال تبدیلی متوقع ہے۔ شیخ رشید احمد نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا، کہتے ہیں اس سال کے آخر تک نون اور شین الگ ہوں گے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لندن سیاسی بھگوڑوں کی ہماجگاہ بن گیا ہے، بلدیاتی انتخابات ضرور ہوں گے، کب ہوں گے اس کا پتہ نہیں۔ کراچی میں چینی اور آٹے کے جہاز آ چکے ہیں، جلد عوام کو سبسڈی دی جائے گی۔ سیاسی طور پر لندن جو ہے، لندن بھگوڑوں اور اشتہاریوں کی ہماجگاہ بنتا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب، سلمان صاحب، شہباز صاحب، حسین نواز، عمران، الطاف حسین اور سب وہ لوگ جو عدالتوں کو مطلوب ہیں، آج لندن میں پناہ گاہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ پہلے پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں، اس دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک شین اور نون والے الگ ہوں گے۔ حیدرآباد اور کراچی میں بارشوں سے ٹرین آپریشن متاثر ہوا، کراچی کو منی ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ کیا۔ ریلوے میں ایسے افسر ہیں جنہوں نے آپریشنل کام ہی نہیں کیا، ایسے تمام افسروں کو کراچی لے جایا جائے گا۔ میری کتاب کے 2 ایڈیشن فروخت ہو گئے ہیں، تیسرا جلد آنے والا ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری علم کا خزانہ ہے۔ منہاج یونیورسٹی ملک کے ہونہاروں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بھارت میں مسلمان نوجوان کا بازو کاٹنے کی تصویر شیئر کر دی ہے۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ مودی نے مسلمانوں پر مظالم میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ RSS کے دہشت گردوں نے مسلمان دشمنی کی انتہا کر دی ہے۔ بازو پر 786 لکھا دیکھ کر RSS نے نوجوان کا بازو کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات اقوام متحدہ اور OIC کے منہ پر تمانچہ ہیں۔ مظالم کا تماشا دیکھنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔
اور ابھی آپ کو بتائیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ پیاف فاؤنڈر الائنس کے انتخابی آفس میں سینئر قائدین، امیدواران اور ممبران کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ممبران کو الیکشن ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ پیاف فاؤنڈر الائنس کے سینئر قائدین کا اہم اجلاس گلبرگ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سینئر قائدین محمد علی میاں، شیخ آصف، الماس حیدر، میاں شفقت اور دیگر شریک ہوئے۔ لاہور چیمبر انتخابات کی سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے۔ لاہور بزنس مین فرنٹ کا دفتر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ مارکیٹ سے تاجر وفود کی جوک در جوک آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر قائدین امجد چودھری، سردار عثمان اور راجہ حسن اختر الیکشن جیتنے کے لیے پرجوش ہیں۔ تاجر وفود لاہور بزنس مین فرنٹ کے قائدین چیئرمین امجد چودھری، سینئر وائس چیئرمین سردار عثمان غنی اور صدر راجہ حسن اختر کو مکمل ووٹ اور سپورٹ کی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں۔ لاہور بزنس مین فرنٹ کی جانب سے رواں سال الیکشن کے لیے امیدواران کے انتخابات کا اختیار مارکیٹس کی یونینز کو دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ بتائیں لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ 1000 غیر رسمی غیر حتمی نتائج آ چکے ہیں۔ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے، جبکہ صدارتی امیدوار جمیل اختر بیگ 485 ووٹ لے کر اس وقت آگے ہیں اور صدارتی امیدوار علی احسن رانا 477 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور پنجاب بار کونسل کا جنرل ہاؤس میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بار کے الیکشن میں ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کروانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ممبر پنجاب بار کونسل غلام سرور کو ممبر جوڈیشل کمیشن مقرر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ وائس چیئرمین اکرم خاکسار اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جمیل اصغر بھٹی نے اجلاس کی صدارت کی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 92واں سنڈیکیٹ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سال 2019-20 کے بجٹ تجاویز کی منظوری دی گئی۔ پارلیمانی سیکریٹری نذیر احمد چوہان، ایم پی اے سیدہ زہرا نقوی، ممبر پبلک سروس کمیشن امتیاز احمد خان، ایڈیشنل سیکریٹری فائنانس توصیف دلشاد کھٹانا، محکمہ صحت کے ایڈیشنل سیکریٹری عامر حسین غازی اور ایچ ای سی اسلام آباد سے پروفیسر کامران خالد چیمہ بھی شریک ہوئے۔ اور ریسکیو 1112 فیروز پور روڈ آفس میں ورلڈ فرسٹ ایڈ ڈے منایا گیا اور شہریوں کی آگاہی کے لیے واک بھی کی گئی۔ فیروز پور روڈ پر واقع ریسکیو 1122 کمانڈ اینڈ کنٹرول آفس میں 12واں عالمی فرسٹ ایڈ ڈے منایا گیا۔ تقریب میں ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے خصوصی شرکت کی اور فرسٹ ایڈ کے حوالے سے لگائے گئے سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ ڈی جی رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے فرسٹ ایڈ کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے پاس جاب میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 ملین فرسٹ ایڈرز ٹرینڈ ہو تاکہ وہ اپنے گھر میں بھی زندگی بچا سکے، ایک ہیرو بن سکے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی سانحہ ہو تو اس میں بھی یہ 1 ملین جو فرسٹ ایڈرز ٹرینڈ ہوں گے وہ کسی بھی ایمرجنسی کو بر وقت اور مؤثر انداز سے رسپونڈ کر سکیں گے۔ فرسٹ ایڈ سے متعلق تربیت حاصل کرنے والے مختلف سکولوں کے 180 رضاکاروں نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ رضاکاروں کا کہنا کہ کسی بھی حادثے میں ایمرجنسی سروسز کے پہنچنے سے پہلے عوام کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ والنٹر کے طور پر انہوں نے بتایا ہوا ہے، فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ فرسٹ ایڈ کیا ہے اور کیا سسٹم ہے اس میں کرنا ہے۔ فرسٹ ایڈ میں یہ ایک چیز ہے کہ کوئی ابتدائی طور پر جو طبی امداد دی جاتی ہیں اسے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ یہ فرسٹ ایڈ میں یعنی کہ کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا، کسی کے ساتھ آپ موجود ہیں، آپ کو فوری کو پتہ ہو یا کیا مسئلہ اس کو بنا ہے، اس کے حساب سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو یہاں گائیڈ کر رہے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کی جو ٹریننگ لینے سے نا سب سے زیادہ جو اہم فائدہ ہے وہ ہے ہمارے گھر کا۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی اس طرح کی انجریز یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر فرسٹ ورلڈ ایڈ ڈے کے حوالے سے ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول آفس سے شمع چوک تک آگاہی واک کی گئی، جس میں ریسکیو اہلکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ قومی T20 ٹورنامنٹ کے لیے ٹیموں کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ صوبائی ٹیموں میں شامل کھلاڑیوں کے فزیکل فٹنس ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں۔ کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹر پر ہو رہے ہیں۔ سینٹرل پنجاب ٹیم کے کھلاڑیوں کے ٹیسٹ ہائی پرفارمنس سینٹر میں منعقد ہوئے۔ پودے قدرت کا حسین تحفہ ہیں۔ ماحول کو صاف رکھنے اور آکسیجن کی فراہمی کے لیے پودوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ پودوں کی ایک عام سی نرسری میں نایاب اور بیش قیمت درخت بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان کا ہمیشہ سے ہی ایک تعلق رہا ہے، جب انسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے سایہ دار درختوں کی طرف رخ کرتا ہے،
पौधे अमूमन उन इकसाम के इस्तेमाल किए जाते हैं, घरों में रखे जाते हैं या बाहर लगाए जाते हैं जिनमें ज़्यादातर साया हो। देसी दरख्तों का रवाज ख़ासा आम है। आज एक नर्सरी में मौजूद हैं हम और आपको बताएंगे कि किस किस किस्म के यहाँ पर पौधे दस्तयाब हैं जिनको आप अपने घरों की रौनक बना सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद एजाज मौजूद हैं जो कि इस नर्सरी के मालिक हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि एजाज साहब ये मुझे बताइएगा कितनी इकसाम के आपकी इस नर्सरी में पौधे हैं और देसी ज़्यादा हैं या जो दूसरे हैं जो मसनूई दरख्त हैं वो ज़्यादा हैं? लोगों का रुझान किस किस्म का है? माशाल्लाह हमारे पास 50 से 60 किस्म की वैरायटी है जो कि इंपोर्टेड भी है और लोकल भी पड़ी हुई है। इस वक्त जो है वो सीजनल फ्लावर की जो है ना उनका टाइम आया हुआ है जो अब से लेकर दिसंबर तक जो है ना सीजनल फ्लावर चलेंगे। बताइएगा कि किस किस किस्म के ख़ास आपके पास पौधे हैं और कौन कौन सी वैरायटी आपने रखी है, कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपने बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं? ये पौधे हैं जो हम बाहर से जो है ना इंपोर्ट करते हैं। इसके ये वाले पड़े हुए हैं, वो वाले पड़े हुए हैं और मोस्टली जो है ना छोटे प्लांट इसका बोन साइज नाम है और इसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ इसकी कीमत है और ये बाहर से आते हैं और इसकी डेकोरेशन बहुत खूबसूरत होती है। इंपोर्टेड है, एडीनियम में, ये छोटे प्लांटर हैं, इनका नाम एडीनियम है। ये फ्लावरिंग होती हैं, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है जो कि नॉर्मल जो लोग जो है ना वो इसको नहीं खरीद सकते। ये फालसे का पौधा है, इसकी हाइट बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम इसकी 3 से 4 फुट हाइट होती है और ये गर्मियों में फल देता है और बहुत ज़्यादा फल इसके ऊपर लगता है। मोहम्मद एजाज की नर्सरी में पाए जाने वाले पौधों को गार्डनिंग के शौकीन हजरात इंतहाई ज़ौक और शौक से खरीदते हैं और अपने घरों को सरसब्ज और दीदाजेब बनाते हैं। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।